أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين خیران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کے عنوان سے آج ہماری دوسری گفتگو ہے، اور جیسا کہ گزشتہ سال کی گفتگو میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دعا فقط اور فقط ایک جملے کے گرد گھوم رہی ہے، اللہم اغفر لی، کہ خدایا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما۔ اچھا، اب سوال ہے کہ مغفرت کس کے لیے ہے؟ آیا اس کے لیے جو فقط زبان سے کہتا رہے استغفر اللہ، یا تسبیح کرتا رہے یا غفار یا غفار یا غفار، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل سے اٹھتے ہیں کہ جناب اب نماز بھی پڑھنی ہے تو واجب ہے، کیا کریں، نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا کچھ لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ بھی رمضان جب آتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد پروردگار عالم ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم وانی، اور بے شک میں لا غفار، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ جو کبھی کبھی آتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یا وہ جو تسبیح زیادہ نکالتا ہے فقط زبان سے، یعنی عمل میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو لمن تابا، توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دے، یعنی راہ راست پر چلے، ثم اہتدی، اور پھر اس ہدایت کو قبول کرے، اپنا لے اس راستے کو، یعنی اپنا راستہ بدل دے، جس کی توبہ کر رہا ہے، مغفرت مانگ رہا ہے، چھوڑ دے وہ راستہ، تو اس کے لیے میں غفار ہوں۔ پھر ایک اور جگہ سورہ مبارکہ زمر کی 53ویں آیت میں کہہ رہا ہے پروردگار، یہاں ایک بالکل الگ انداز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی، کہا اے میرے بندوں، یہ نہیں کہا کہ اے گناہ گاروں، اے خطا کاروں، اے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں، نہیں، کیا کہا؟ اے میرے بندوں، یعنی انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، جنہوں نے اپنا نقصان خود کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن دعا کو کبھی ترک نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رابطہ ہے بندے اور خدا کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان رابطے کا نام ہے دعا، اور دعا چاہے جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، مطلب چاہے کم فہمی پر مشتمل ہو، چاہے علم کے کم درجے پر کھڑے ہو کر مانگی جائے، چاہے یقین کے کم درجے پر کھڑے ہو کر مانگی جائے، لیکن دعا مانگنی چاہیے، اور ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا احساس بندگی کو تازہ کرنے کا سامان پیدا کرتی ہے، اور ہماری بہت بڑی وجودی ضرورت ہے۔ اچھا، اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ خواتین بہت دیر تک مصلی پر بیٹھی رہتی ہیں، پتہ نہیں کتنی دعائیں پڑھ لیتی ہیں، کتنی تسبیحات پڑھ لیتی ہیں، اور بے شک خدا قبول کرنے والا ہے الحمدللہ، لیکن اس کی لذت کا احساس نہیں کر پاتی، اور ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لطف حاصل نہیں کر سکتے، عبادت کی وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی، جیسے ہم شب قدر میں الحمدللہ توفیق نصیب ہوتی ہے سبھی کو کہ شب بیداری کرتے ہیں، طویل نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح و اذکار، لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، مخصوص قرآنی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن بندے کا خدا سے جو رابطہ بننا چاہیے وہ کتنی دیر کے لیے بنتا ہے؟ شاید کہ چند لمحے نصیب ہوتا ہے، شاید وہ بھی نہ ہوتا، تو ایک کنیکشن بننا بہت ضروری ہے۔ کیسا کنیکشن؟ مثلا جیسے ہم اپنے کسی بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ بیٹھ کر اگر پریشان ہیں، بے چین ہیں کسی بات کو لے کر، تو کیسے اس سے شیئر کرتے ہیں، حل پوچھتے ہیں، بالکل اسی طرح تنہائی میں جب کوئی دوسرا سننے والا نہ ہو تو خدا سے بات کریں،
اس کو اپنی پریشانی بتائیں. جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بیان کیا کہ اپنی زبان میں خدا سے باتیں کریں, آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. دعا اپنی زبان میں بھی مانگنی چاہیے اور عربی میں بھی مانگنی چاہیے. دعا جہری بھی مانگنی چاہیے, دعا سری بھی مانگنی چاہیے. یعنی کبھی اجتماعی دعا جو بآواز بلند ہوتی ہے, کبھی وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے, کبھی انفرادی دعا ہماری ضرورت ہوتی ہے. خاموشی کے ساتھ سرگوشی کریں خدا کی بارگاہ میں. یوں نہیں کہ روٹین کی نماز پڑھ لی, تعقیبات پڑھنی, عربی میں کوئی دعا پڑھ لی. یہ مناجات نہیں ہے. مناجات یعنی راز و نیاز, سرگوشی. اور سرگوشی کس سے کرتا ہے انسان؟ جسے بڑی اچھی طرح جانتا ہو, پہچانتا ہو. اجنبی انسان سے سرگوشی نہیں ہوتی, سرگوشی نہیں کرتا انسان. سرگوشی سے ہو سکتی ہے جس کے ساتھ قریبی تعلق ہو انسان کا, ایک کلوز ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لطف کب آتا ہے دعا میں, یہ تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی ہم طویل دعائیں پڑھنے بیٹھتے ہیں. دعائیں جیسے دعائے جوشن کبیر ہے, جوشن صغیر ہے, دعائے افتتاح ہے, دعائے کمیل ہے, دعائے حمزہ شمالی ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آگے صفحے پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنے صفحے رہ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مزہ نہیں آ رہا, وہ بات نہیں ہے کہ انسان اس میں غرق ہو جائے, اس دعا کے اندر اس کیفیت میں چلا جائے. دعا میں لطف کب آتا ہے؟ جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس خود نہ ہو وہ کسی کو کیا دے گا. تو میں یہ کیسے بتا سکتی ہوں کہ لطف کب آتا ہے؟ لیکن جو سنا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ دعا کا لطف اس وقت آتا ہے کہ جب چند سیکنڈز کے لیے, مثلاً 10-15 منٹ دعا پڑھنے کے بعد ابھی 15-20 منٹ اور باقی ہوں, تو چند سیکنڈز کے لیے ایک ٹائم آتا ہے کہ جب انسان غرق ہو جاتا ہے گویا ذات پروردگار کے اندر. اب یہ جملہ کہنا آسان ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن مشکل ہے کہ اس کیفیت میں چلا جائے. اور یقیناً بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن پر کمند دل خدا کی ہوگی. تو یہ جو دعائیں ہیں ان میں ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرے, اور اس کے لیے اپنائیت کا کوئی بہت اونچا لیول ہونا چاہیے. بغیر اپنائیت کے انسان غرق نہیں ہو سکتا.